الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کو یاد کرنا وہ نعمت ہے کہ جس بندے کو یہ نعمت مل جائے اللہ تعالی کا اس پر بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے. اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، صبح اور شام کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ صبح بھی اور شام کو بھی سبحان اللہ کرو. جلال اس ہدایت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت اس پر اپنی نوازشات کی بارش نازل فرماتا ہے، اسے پھر وہ انعام عطا فرماتا ہے جو عام لوگوں کی نظر میں نہیں سماتے. انہیں وہ شرف عطا ہے کہ عام آدمی کے ذہن کی رسائی ہی نہیں ہے کہ وہ شرف کتنا اعلیٰ اور کتنی بزرگی والا ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال نے یہ بھی ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. اللہ کا ذکر کرو گے، رب کو یاد کرو گے، اس کی تسبیح کرو گے، مناجات کرو گے، دعائیں مانگو گے، تلاوت قرآن کرو گے، جو بھی رب کو جس رنگ سے بھی یاد کرو گے اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. دل کا سکون، دل کا اطمینان، دل کا چین یہ دنیا کی دولت سے نہیں، دل کا سکون ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت یہ وہ نعمت ہے جو اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے. یہ دوسروں کے نصیب میں کہاں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت لوگ دنیا میں بڑا سرمایہ خرچ کرتے ہیں دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی دل کا اطمینان نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ وہ اطمینان تو لینا چاہتے ہیں لیکن اس گاڑی پہ سوار نہیں ہو رہی جو اطمینان کی طرف جاتی ہے. اطمینان کی طرف جو گاڑی جانے والی ہے اس کا نام ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ہے. رب کے ذکر کو چھوڑ کر کسی اور کام میں مصروف رہا جائے، انسان یہ سمجھ لے کہ میں 2 پیسے لے لوں گا مجھے سکون مل جائے گا، میں عیاشی کر لوں گا مجھے سکون مل جائے گا،
میں دنیا کے معاملات طے کروں گا مجھے سکون مل جائے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان اور سکون ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا اطمینان اور ایسا سکون عطا فرمائے جو اللہ تعالی ذکر الہی کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے اس بر صغیر میں، پاک و ہند میں ذکر الہی کرنے والے بڑے لوگ ہوئے کہ جن کے ذکر کی دھوم کیا مچی کہ اللہ رب العزت کی نوازشات ان کے شامل حال رہی۔ اس اللہ رب العزت کا ہی ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ میں نے تمہیں بڑی نعمت دی ہے، اس ذکر الہی کر کے میرا شکر ادا کرو۔ جب تم شکر ادا کرو گے میں شکر کے صلہ میں تمہیں اور ذکر کی توفیق عطا کروں گا۔ جب تمہیں اور ذکر کی سعادت ملے گی تو پھر میں اللہ تمہیں اور یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو یاد کیا، رب تعالیٰ نے بھی پھر انہیں یاد کیا۔ بندہ جاگتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ مہربانی فرماتا ہے جب بندہ سو جاتا ہے تو پھر نیلی چھت والا اسے یاد کرتا ہے۔ بندہ دنیا میں یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو پھر خالق و مالک اسے یاد فرماتا ہے۔ بندہ دنیا میں یاد کرتا ہے، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، نیلی چھت والا اس وقت بندے کو یاد کرتا ہے۔ بندہ دنیا میں یاد کرتا ہے، جب یوم آخرت قیامت کا دن آئے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اسے یاد کرے گا، اے میرے بندے، دنیا میں جب لوگ دنیا کے پیچھے تھے، ایک دوسرے سے دنیا کے حصول میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو سب سے الگ تھلگ ہو کر مجھے یاد کر رہا تھا، تو آجا پھر آج میں سب سے الگ تھلگ ہو کے تجھے اپنی جنت میں پہنچا رہا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے بعض لوگوں پہ بڑا کرم کیا، انہیں ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر جب ذکر کی توفیق عطا فرمائی تو رب نے جواباً انہیں بھی یاد کیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے ابتدا اللہ ہی کی طرف سے۔ ہم سمجھے ہم ابتدا کر رہے ہیں، نہیں، توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے، دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ ذکر کی توفیق دیتا ہے، بندہ یاد کرتا ہے، پھر رب یاد کرتا ہے، بندہ پھر یاد کرتا ہے، پھر رب یاد کرتا ہے، بندہ پھر یاد کرتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کی زندگی کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن نہ اس کا ذکر ختم ہوتا ہے نہ رب کا ذکر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا کرم اس بندے پر ہے۔ تو آئیے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، جو رب تعالیٰ کا بندہ بن کر اسے یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اپنے رحم، اپنے کرم اور اپنی عنایت کے دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں جن لوگوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے ایسے ہی نہیں پڑھا دیا۔ کوئی آ کے کسی کو کہو یا اپنا دین چھوڑو میرے دین میں، کون جاتا ہے؟ اپنے دین پہ سارے پکے، جو جہاں بھی ہے وہیں پکا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ درویش لوگ آئے، سادے سے لوگ آئے، اور جنہیں شاید لوگ
یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس شاید عقل بھی نہیں ہے، یہ دنیا سے بالکل ہی کورے قسم کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ آئے، کسی جگہ بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے جو بھی ان کی نظر میں نظر ملاتا رہا، رب تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پاک کر دیا۔ ان کے یہ ذکر الہی کی برکت تھی، انہوں نے رب کو اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا کہ رب تعالیٰ نے جب جواب پر یاد کیا، ان کی نظر میں، ان کے چہرے میں، ان کے قول میں، ان کے گفتار میں، ان کے کردار میں اتنا اثر ہو گیا، کسی نے ان کی بات سنی کلمہ پڑ گیا، کسی نے ان کا کردار دیکھا کلمہ پڑ گیا، کسی نے ان سے مصافحہ کیا کلمہ پڑ گیا، کسی نے ان کی محفل میں چند گھڑیاں گزاری، اللہ نے اسے بھی کلمہ نصیب کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ وعدہ الہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا نام لیتے رہو، پھر ایک وقت وہ آئے گا لوگ تمہارے چہرے کو دیکھ کر میرا نام لینا شروع کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس بر صغیر میں جن لوگوں نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اسلاف کو، یہ علاقہ شرک والا علاقہ ہے، یہ علاقہ بت پرستی والا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں لوگوں نے گھر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی مٹی کا، جیسے وہ اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس پورے علاقے کو اسلام کے نور سے رنگین کس نے کیا ہے؟ انہی لوگوں نے جن کی زبانیں بھی ذکر الہی کرتی تھی، جن کا دل بھی اللہ کو یاد کرتا تھا، بلکہ ان کے جسم کا بال بال اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ ان میں سے ایک ہمارے مشہور بزرگ ہیں سید علی حجویری، لاہور والے، جنہیں عرف میں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ بزرگ ہیں، درویش ہے، اور درویش آیا اپنے رب کا نام لیتا رہا، اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں، اس کے پاس کوئی ایسا لاؤ لشکر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے، بس اس کے پاس ایک ہی قوت و طاقت ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نام لیتا ہے اللہ کا، وہ سوتے جاگتے نام لیتا ہے اللہ کا، وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو کوئی اس کی محفل میں آتا ہے اسے بھی کہتا ہے اللہ کو یاد کیا کرو، رب کا نام لے دو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا، رب کرم کرنے والا، رب رحمت فرمانے والا، تو یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب بندہ اسے یاد کرتے کرتے اس سٹیج پہ آ جاتا ہے کہ جب جواباً وہ اسے یاد کرتا ہے، پھر جو بھی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بھی بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ حضور سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لاہور وارد ہو گئے اور دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، دنیا سے بے نیاز، کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے، بس اپنی رب کے ساتھ لو لگی ہے، رب کو یاد کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور جو بھی آتا ہے ان کے پاس چند گھڑیاں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتا تھا یہ کسی سچے کا چہرہ ہے، یہ جو کچھ کہتا ہے ابھی سنا نہیں کیا کہہ رہا ہے، چہرہ دیکھ کے ہی کہہ دیا یہ وہ ہے کہ اس کی زبان سے جو کلمہ نکلے گا سچ نکلے گا، اس کا چہرہ بڑی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ یہودی عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے کہ میں دیکھوں یہ وہی نبی ہے جن کا تذکرہ تورات میں ہے یا کوئی اور نبی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جہاں اس وقت اب مسجد نبی ہے، اس وقت مسجد تو ابھی بنی نہیں تھی، خالی جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، چند صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہیں۔ وہ ایسے جب آئے دیکھنے کے لیے تو جیسے ہی وہ اس جگہ پہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چہرہ اٹھا کے ان کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیتے، ان کو دیکھا سرکار کے چہرے پہ تبسم آیا،
حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے بڑا سنبھالا پر میرے دل سے آواز آتی ہے، میرے دل بول کے کہتا ہے عبداللہ یہ چہرہ سچے کا چہرہ ہے، اگر اس نے کہہ دیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور کسی معجزے کی ضرورت نہیں، اس کا چہرہ ہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب اسی طرح حضور سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، سرکار کی سنت پاک میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بڑے رستے تھے، رب نے سارے رستے بند کر دیے۔ کہتے ہیں جتنے انسانی سانس ہیں اتنے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سارے رستے بند کر دیے، اب ایک ہی رستہ رہ گیا ہے، وہ رستہ مدینہ کی گلی سے ہو کے جاتا ہے۔ میرے نبی کی غلامی کرو گے تمہیں میں اپنے پاس بلا لوں گا، میں اپنا واصل کر دوں گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر رب تک جا سکتا ہوں، وہ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹا ہے۔ سچا وہی ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک نبی کریم کی سنت میں غرق ہوا کرتا ہے۔ اب یہی بزرگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اتباع میں، غلامی میں آ کے بیٹھے اللہ اللہ کا نمازیں پڑھ دی، ذکر کر دیا، تسبیح ہاتھ میں بیٹھے، کچھ بھی نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔